الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. آج کے موجودہ حالات کے حساب سے کہ اسلامی حجاب کس طرح ہونی چاہیے اور آج جو حجاب نظر آ رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے ٹکڑی کی روشنی میں ہمیں آپ کو یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو جو اپنی عورتوں کو بے حجاب بے پردہ لے کر کے گھومتے ہیں، درا حالانکہ ان کی عورتیں لباس میں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی کس طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو کیا کہا ہے، اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگا گھومتی ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ جمعہ کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کو بتلانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. قرآن کریم میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں.
سب سے پہلے جو حکم ہے پردے کا وہ آنکھ کا پردہ ہے. کہا گیا کہ آنکھ کی حفاظت کیجیے، اور آنکھ کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے. اس لیے کہ آنکھوں کے راستے سے انسان زنا کے قریب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نظروں کو نیچے کرنے کا حکم دیا. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان میں زنا کا ہر ایک حصہ لکھ دیا گیا ہے. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. اگر کوئی عورت یا کوئی مرد ایک دوسرے کو جو اجنبی ہیں جی بھر کر کے دیکھتے ہیں تو گویا کہ وہ آنکھ سے زنا کرتے ہیں. اسی وجہ سے شریعت اسلامی نے کہا کہ سب سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، نظروں کا پردہ کیجیے. نظروں کا پردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھیے. عام طور سے ہمارے یہاں آج دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر میں عورتیں سر سے پیر تک حجاب میں ہوتی ہیں، لیکن آنکھوں کا کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ چادر ڈال لیجیے، اپنی آنکھوں پہ کپڑا ڈال لیجیے، بلکہ آنکھوں کا پردہ کا مطلب یہ کہ نظریں نیچے رکھیے. لیکن یہ عام طور سے ہوتا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلا حکم کیا يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس لیے کہ جب آنکھوں کی حفاظت ہوگی تو انسان شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا. جب آنکھوں کی ہی حفاظت نہیں ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ آدمی زنا کے قریب پہنچ جائے. اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زنا سے بچا کر کے رکھیں. زنا کے قریب بھی مت جائیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، چاہے آنکھ کے راستے ہو یا چاہے کسی اور راستے ہو، آپ کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اگر کوئی عورت یا کوئی مرد آنکھوں کا اشارہ بھی کرتا ہے یا آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے تو گویا کہ وہ آنکھوں سے زنا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ. یعنی آنکھ سے بھی آپ دیکھیے مت، اپنی نظروں کو نیچے رکھیے. یہ آپ کی پاک دامنی کی علامت ہے، آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے، آپ کی عفت اور آبرو کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو دوسروں کو مت دکھائیے. اس کے بعد فرمایا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اب إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی تفسیر میں علماء مفسرین کا اختلاف ہے. ہمیں اس مختصر سے وقت میں اختلاف نہیں جانا، بلکہ قرآن کے اندر میں جو اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو لوگوں کو مت دکھاؤ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پہ ایک دوپٹہ ڈال لیجیے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا آنکھ کی حفاظت کیجیے. دوسرا یہ کہا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے. اور تیسرا اللہ نے فرمایا کہ اپنی خوبصورتی کو لوگوں کو مت دکھلائیے. اب یہ جو آیت ہے کا ٹکڑا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو لوگوں کو مت دکھلائیے، یہ آپ کو صاف بتلاتا ہے کہ آپ کو بے پردہ نہیں ہونا. آپ کا چہرہ کوئی غیر مرد نہ دیکھے. آپ جب باہر نکلیے تو اس قدر پردگی کے ساتھ باہر نکلے کہ آپ کا چہرہ دوسرا نہ دیکھے. اس لیے کہ مردوں کو یا دوسروں کو کشش دینے والی سب سے اصل چیز ہوتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے. انسان صورت دیکھ لیتا ہے اور صورت دیکھنے کے بعد اس کے اندر میں کشش پائی جاتی ہے اور وہ کشش میں مبتلا ہو جاتا ہے.
اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اپنی خوبصورتی کو دوسروں کو مت دکھاؤ، آپ بہت خوبصورت ہیں، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بھلے سے آپ کا رنگ جیسا بھی ہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، اپنی اس خوبصورتی کو دوسروں کو مت دکھلائیے۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، کہ اپنے گریبانوں پہ پردہ ڈال لو یا اوڑھنیاں ڈال لو۔ تو جیسے ہی قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مہاجرین اور انصار کی عورتوں نے ان کی موٹی موٹی چادروں کو پھاڑا اور پھاڑ کر کے اس کی اوڑھنی بنا لی۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا گیا کہ اس طریقے سے اپنی پردگی کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، عورتوں سے، بیٹیوں سے اور اسی طریقے سے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گریبانوں پہ دوپٹہ ڈال لیا کریں۔ ان آیت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کو مکمل حجاب کرنے کا حکم دیا۔ اب اس ضمن میں ہمارے آج کے سماج میں جو روایتی پردہ کا رواج چل پڑا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، عورتیں کس قدر بے پردہ گھومتی ہیں، اور وہ مرد حضرات جو اپنے آپ کو قوام بنتے ہیں، اور عورت اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کی عزت و آبرو کی رکھوالی کا ضامن بنتے ہیں، جو ضمانت دیتے ہیں، وہ کس قدر اپنی عورتوں کو ننگے لے کر کے گھومتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی 3 آدمیوں کو جنت بھی نہیں داخل کرے گا، اور 3 قسم کے آدمیوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی دیکھے گا بھی نہیں۔ ان میں سے ایک ہے دیوس، وہ مرد جو بے غیرت ہو۔ دیوس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی اور لعنت زدہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کو مون لیتا ہے اور کانوں پہ انگلی رکھ لیتا ہے، کچھ نہیں بولتا کسی کو، ان کو اف تک نہیں کرتا، ان کو منع بھی نہیں کرتا۔ تو ایسے مرد حضرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس ہیں، بے غیرت آدمی ہیں، بے شرم اور بے حیا آدمی ہیں۔ ایسے آدمی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دیوس بے غیرت آدمی جب اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو کہیں بھی دوسری جگہ لے کر کے جا رہا ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو، اپنی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، ان سے یہ نہیں کہتا کہ تمہاری خوبصورتی دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، کسی اور کو نہیں ہے، اپنی اس خوبصورتی کو دوسروں کو مت دکھاؤ، بھلے سے تم نے آنکھ کو نیچے کر کے رکھا ہوا ہے، بھلے سے میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں، تم مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو، لیکن قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو لوگوں کو مت دکھاؤ، یہ نہیں کہتا۔ دیوس آدمی ہے وہ، بے غیرت اور بے شرم، بے حیا آدمی۔ آپ دیکھ لیجئے پارٹی میں، شادی میں، پارٹی میں دیکھ لیجئے کس طریقے سے عورتیں کپڑے پہنے بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ننگے رہتی ہیں، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، ان کے بال کھلے کھلے ہوتے ہیں، ان کی پگڑیاں کھلی ہوتی ہیں، کس قدر بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ آپ شادی میں اٹھا جا کر کے دیکھ لیجئے،
ان کے مرد باقاعدہ لے کر کے جاتے ہیں ان کو، سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ سماج میں ہمارے ایسا آدمی دیوس بے غیرت ہے، بے شرم ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتیں لباس پہنتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اس زمانے کی عورتوں، انصار اور مہاجرین کی عورتوں نے اپنے اپنے باریک کپڑوں پہ کے نیچے ایک استر بنا لیا تھا. استر اس وجہ سے بنا لیا تھا کہ تاکہ ان کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے، تاکہ کوئی یہ نہ محسوس کر سکے، اور ان کا لباس بالکل ڈھیلا ڈھالا ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگا رہتی ہیں. ننگا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کپڑا تو پہنتی ہے لیکن چست لباس پہنتی ہے. چست لباس پہننے کی وجہ سے ان کے جسم کے خد و خال نظر آتے. چست لباس پہننے کی وجہ سے ان کے جو جسم کا حصہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ جب لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو کجاوے میں بٹھا کر کے مسجد کے دروازے تک لے کر کے آئیں گے. ان کی عورتیں لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. یہ اس وقت کی بات ہے جب قیامت کا وقت قریب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی. بھلے سے مسجد میں آتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ جنت کی خوشبو دور تک سے احساس کیا جا سکتا ہے، دور سے احساس کیے جانے کے باوجود بھی یہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی، یعنی جنت کے قریب تک بھی نہیں جا سکیں گی، جنت کے بہت دور رہیں گے. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے بے پردگی کا مظاہرہ کیا. اور بہت ساری روایت میں، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت میں عورتوں کو حجاب کرنے کا، پردہ کرنے کا حکم دیا. فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز پڑھتی ہیں تو اگر ہم کپڑوں کو اٹھا کر کے رکھیں گی تو ہمارے قدم نظر آئیں گے، ہماری پیڑیاں نظر آئیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک ہاتھ اور نیچے کر لو. نماز میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ عورتیں جب نماز پڑھیں تو اپنے قدموں کو ڈھانک لیں، اپنی پیڑھی کو ڈھانک لیں. سنن نبی داؤد کی صحیح درجے کی روایت. ان تمام آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے سماج میں کون سا حجاب ہے. آیا اسلامی حجاب ہے یا روایتی حجاب ہے؟ اسی جمعہ کے خطبے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی ابھی بلوغت کے قریب پہنچتی ہیں، 11 سال، 12 سال، 14 سال، جب اس عمر کو پہنچتی ہیں تو ہمارے یہاں اپنی بچیوں کو ایسے ایسے لباس پہناتے ہیں کہ جو مردوں والے لباس ہوتے ہیں. ٹی شرٹ پہناتے ہیں، جینس پہناتے ہیں،
اور پتہ نہیں ابھی ماڈرن دور میں جو فیشن چل پڑا بس اسی کے پیچھے دیوانے ہو جاتے، وہی پہننا۔ مارکیٹ میں جو سب سے پہلا فیشن والا کپڑا آ جائے اسی کو سب سے پہلے لینا۔ بچے ہیں ابھی، باپ ان کو دلا دیتے، بھائی ان کو دلا دیتے، ان کی خواہش ان کے ارمان ہوتے ہیں۔ بچی ہے شادی ہو کر کے جائے گی، پتہ نہیں ارمان پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارا حق ہے، ہم بھائی ہیں، ہم باپ ہیں، اللہ نے دیا ہے، اپنی بچیوں کو جیسے تیسے کپڑے پہنا دیں گے۔ آپ کو اسی جمعہ کے خطبے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تاکید فرمائی ہے پہلے مرحلے میں، جب کسی قسم کی برائی کو دیکھو تو پہلے مرحلے میں پہلے اسٹیج میں منع کرو، اس کو آگے بڑھنے مت دو، اس کو پنپنے مت دو، یہ کہہ کر کے مت چھوڑ دو کہ ہماری ابھی بچی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہوگی سمجھدار ہو جائے گی، بڑی ہوگی عقل آ جائے گی، یہ مت کہو، بلکہ پہلے ہی مرحلے میں سمجھاؤ کہ آپ بچی ہیں، آپ کی عمر ہوتی جا رہی ہے، آپ بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حجاب کا حکم دیا، کس طرح سے پردے کا حکم دیا، اور کس طریقے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے یہاں اس طریقے سے بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ چل پڑا ہے۔ آپ بازاروں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں جا کر کے دیکھ لیجئے، آپ جائیے شادی ہال میں، شادی ہال میں کس طریقے سے ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کس طریقے سے بے پردہ اور ننگی ہو کر کے گھومتی ہیں۔ مرد حضرات دیکھتے رہتے، باپ دیکھتا، بھائی دیکھتا، لیکن کسی کی آنکھوں میں شرم حیا نہیں آتی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، گھور گھور کر کے تاک رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے واسطے اپنی عورتوں سے، اپنی بہنوں سے اس بات کی درخواست کیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے مکمل حجاب کی پابندی کریں، اور اسی طریقے سے جب کپڑے پہنے یا نقاب پہنے یا برقع پہنے تو چست لباس یا چست برقع نہ پہنے، بلکہ ڈھیلا ڈھالا پہنے، تاکہ کسی طرح سے بے شرمی وغیرہ نہ ہو، بے حیائی اور بے پردگی وغیرہ نہ ہو۔ آج اسی کو لے کر کے ہندوستان کے اندر میں ایک نیا تنازع کھڑا ہوا۔ مسکان خان نام کی ایک لڑکی جو کرناٹک میں کس طریقے سے ایک حیا، ایک پردے میں رہ کر کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی ہے، پوری دنیا اس کو سلام کر رہی ہے، پوری دنیا اس کو شاباشی دے رہی ہے، اور اس کے اس ویڈیوز کو لائک کیا جا رہا ہے، بلکہ بہت سارے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہمیں اپنی ان بہنوں کو بتلانا ہے کہ جو بہنیں حجاب کے نام پر کس طریقے سے بے پردگی کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہندوستان میں ایک نیا تنازع کھڑا کر کے ہندوستانی مسلمانوں کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کو دبانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، بلکہ کوششیں ہو چکی ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں۔ ہمیں اس تنازع کو ہوا نہ دے کر کے جو اسلامی حجاب ہے، جو اسلامی پردہ ہے، اس کو رواج دینے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ علماء اس چیز کی قباحت بیان کرتے ہیں، اس چیز سے منع بھی کرتے ہیں، اور ان کو بتلاتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے عورتوں کو لباس میں رہنا چاہیے۔ آپ اسی سماج میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے صبح آپ جا کر کے دیکھ لیجئے بازار میں، منڈی میں، ہمارے بہنیں اکثر بہنیں ہمارے جا کر کے شاپنگ کرتی ہیں، بازار میں خرید و فروخت کرتی ہیں، سبزی لاتی ہیں۔ مرد حضرات آپ کو 100 میں سے مشکل سے 10 ملیں گے۔ یہ عورتیں جا کر کے سبزی لاتی ہیں، سبزی جا کر کے اپنے گھر کے لیے ساز و سامان لے کر کے آتی ہیں صبح، اکثر عورتیں ہوتی ہیں۔ کیا مرد حضرات کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے کہ مرد حضرات اپنے آپ کو قوام بولتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں سبزی لانے کے لیے، پھل لانے کے لیے؟ ہمارے اپنے بچوں کو ہماری عورتوں اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری اپنی بہنیں، مرد حضرات گھر میں بیٹھے سوئے رہتے ہیں، مرد حضرات گھر میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ کون طرح کا قوام ہے؟ کس طرح کے یہ مرد ہیں؟ اور اسی طریقے سے ہماری عورتیں، آپ دیکھ لیجئے اسی بازار کے اندر میں
کہ جب عورتیں بازار خریدنے جاتی ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلمان ہوتے ہیں. یہ غیر مسلمان کس طریقے سے ہماری باحجاب عورتوں کی چسکیاں لیتے ہیں, کس طریقے سے ہماری باحجاب عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کس طریقے سے ہماری باحجاب عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں, ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو بازار نہ جانے دیں الا یہ کہ کوئی بہت ضروری کام ہو, کوئی بہت ضروری مسئلہ ہو. جب یہ معاملہ ہوگا تو تب جا کر کے مکمل حجاب کی جو تصویر ہے وہ سامنے میں آئے گی. آپ مرد ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قوام بنایا ہے. قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عورتوں اور اپنی گھر کی بیویوں کی اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں, اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا سب سے بہترین مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالیں الا یہ کہ کوئی بہت ضروری مسئلہ ہو. اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بنیادی ضرورتوں کو لا کر کے ان کے سامنے میں رکھ لیجیے. یہ قوامیت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پڑے رہیں اور آپ کی بیویاں جا کر کے بازار میں سبزی لے کر کے آئے, پھل لے کر کے آئے. ایسے مرد حضرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرت اور بے حیا اور بے شرم کہا ہے. ایسے مرد حضرات کو حدیث کے حکم کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کو مرد کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو اپنی عورتوں کو ننگا اور بے حیا یا بے شرمی کے ساتھ میں لے کر کے جاتے اور اس طرح سے بازاروں میں چھوڑ دیا کرتے. ہمیں چاہیے آج کے اس دور میں کہ ہم اپنی عورتوں کو, اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر میں جو بھی ہیں ان سب کو, اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں, جیسا کہ علماء بتلاتے ہیں, جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی. یہ روایتی حجاب نہیں ہونی چاہیے کہ سر سے لے کر کے پیر تک تو بالکل کالے برقعے میں ہے لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے, سر سے پیر تک حجاب میں ہے لیکن بال کھلے ہوئے ہیں, سر سے پیر تک حجاب میں ہے لیکن آنکھوں کا کوئی پردہ نہیں ہے, آنکھیں نظریں ادھر ادھر جا رہی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے عورتوں کو اس طرح سے لے جا کر کے بتلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی نماز قبول نہ ہونے کی بات کہی ہے کہ جو عورتیں بے پردگی سے رہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نماز, ان کی فرض نماز قبول نہیں فرماتا. تو جو عورتیں کی فرض نماز قبول نہیں ہوتی ہے ان کی اور عبادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی حجاب کا تصور دلائیے, اور اسلامی حجاب کا تصور اسلام کے اندر میں یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی خوبصورتی اور اپنے چہروں کو غیر مردوں کو نہ دکھلائیں, اور اسی طریقے سے موٹی موٹی چادروں کو اپنے اوپر میں ڈالیں, اور اسی طریقے سے چست لباس نہ پہنیں, ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں تاکہ ان کے جسم کے لیے موضوع مناسب بھی ہو اور کسی کو ان کی خد و خال نظر نہ آوے, اور اسی طریقے سے ان کی بے پردگی نہ ہو. یہ ہے, اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مرد حضرات کو چاہیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ مرد حضرات اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. سورہ نور میں جہاں بعد میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, وہاں پہلے مردوں کو حکم دیا کہ مرد حضرات اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. مرد حضرات اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. جو مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی عورتوں کی نگاہوں کی حفاظت کیا کروائے گا, یا ان سے کیا امید لگا سکتا ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. جب مرد حضرات اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے اور وہ اپنے آپ کو مکمل جس طرح سے اللہ نے فرمایا ہے کہ حجاب میں رہیں گے تو ان کی عورتیں بھی حجاب میں رہیں گی. تو اس لیے اس آج کے دور میں جو تنازع کھڑا ہوا ہے اس کے تنازع میں ہمیں آج کی جمعے کا خطبہ کا پیغام ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کے عورتوں کی جو ان کی حفاظت کرنے کا ان کو حکم دیں, اور جو اسلامی حجاب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تصور دیا ہے اور جو بتلایا ہے اسی طریقے سے اپنے بہنوں اور اپنے بیٹیوں کے حجاب کروانے کی کوشش کریں. جب یہ مکمل پابندی کریں گے تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یہاں جو جس طریقے سے بے شرمی اور بے حیائی ہوتی ہے
انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ تنازع جو کھڑا کر رہے ہیں، جو ہوا دے رہے ہیں، ان کو اس بات کو آگے بڑھانے کا موقع نہیں مل سکے گا. اور اس طریقے سے ہم ایک صحیح اسلام کی جو سچی تصویر ہے وہ دنیا کے سامنے میں پیش کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو مکمل طور سے اسلامی شریعت اور اسلامی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے اسلامی مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما. ہمارے علماء اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما. الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما. الہ العالمین جو اپنے جائز مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں الہ العالمین کو جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین جو مسلمان بھائی اپنے رزق حلال کے لیے پریشان ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہم جیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان الحمد